السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تیسواں پارہ اور سورہ النصر رقم الآیہ 10 و 100، سورت کا نمبر ہے 110۔ 30ویں پارے کی آخری پاؤں میں یہ 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد بھی آ گئی اور فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے تمہیں فتح بھی عطا کر دی، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجن، گروہ در گروہ، لہذا اس کے شکرانے کے طور پر اے میرے نبی فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کیجئے، واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پاکستان ہے، اپنا دیش، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی شہر مدینہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے لیے مکہ و مدینہ تو ہمارے دلوں کا مرکز و محور ہے، اس کے بعد پاکستان ہمارے لیے بڑی عظیم دولت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کی بنیاد بھی کیا تھی؟ کلمہ طیبہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی بنیاد ہے، اسی کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اسی کو مقصد پاکستان کہتے ہیں، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اندر سے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کرتے بھی رہے، لیکن اس ملک کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں ہیں، انشاءاللہ یہ تا قیامت انشاءاللہ قائم دائم رہے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اسی مہینے میں 14 اگست سے 2-3 دن پہلے اسلام آباد کے اندر راتوں رات مسجد گرا دی۔ یہ تو ہم نے سنا تھا علامہ اقبال کا شعر کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، لاہور میں مسجد دیکھی بھی آپ لوگوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایسا جذبہ لوگوں کے اندر موجود تھا کہ راتوں رات مسجد کی عمارت کو کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ عجیب طریق رقم کی ہے ہماری حکومت نے کہ راتوں رات مسجد کو مسمار کر دیا اور اس کا ملبہ تک اٹھا دیا، اور صبح ہونے سے پہلے وہاں درخت لگا دیے۔ یہ روش اچھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو ویران کرنے والے وہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ تو اللہ کے گھروں کا نشان مٹاتا ہے نا، اللہ کے گھر تو باقی رہتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر وجہ کیا بیان کی ہے جی، وہ گرین بیلٹ پر مسجد بنی ہوئی، مدنی مسجد اس کا نام تھا۔ ہاں یہ تو مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ قبضہ شدہ اور غصب شدہ جگہ اس پر تو عمارت کھڑی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کا گھر بھی بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اس جگہ کی نوعیت کچھ اور ہے، یہ کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے۔ ایک بات کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، یہ اسلام آباد کی ملکیت ہے، انہوں نے اس کو گرین بیلٹ قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت آئے تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ نظام صراط قائم کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة، اگر اللہ ان کو حکومت عطا کرے، اسلامی حکومت کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرے۔ مرحوم ضیاء الحق کے دور میں بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، ہم بھی سنتے تھے کہ انہوں نے نظام صلاۃ قائم کر رکھا تھا، اور نظام صلاۃ کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ تو مسجد مہیا کرنا تو گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری تھی، اگر وہ نہیں کر سکے تو لوگوں نے اپنے پیسے لگا کر اللہ کا گھر کھڑا کر دیا اور وہاں نمازیں پڑھ رہے۔ اور یہ مسجد پیغام ٹی وی میں یوسف سراج صاحب ہے، بڑا وہ بولتے ہیں، انہوں نے ویڈیو بیان اپنا ریکارڈ کروایا، آن دی ریکارڈ موجود ہے، میں نے سنا سارا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی، کسی گاؤں میں تھی، بعد میں جب پاکستان بنا پھر اسلام آباد دارالخلافہ بن گیا تھی، اس کے اندر آ گئی۔ اور ضیاء الحق مرحوم جو چیف آف دا آرمی سٹاف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے، وہ کبھی کبھی گزرتے اس مسجد میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اتنی پرانی مسجد، اور اگر یہ 2 نمبر بنی ہوتی تو پھر صدر پاکستان مرحوم ضیاء الحق کو چاہیے تھا کہ اس کو گرا دیتے، انہوں نے گرایا نہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے رہے وہاں۔ تیسری بات، یہ گرین بیلٹ چھوٹی نہیں ہے، بڑی لمبی چھوٹی ہے، اور یہ اسلام آباد میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس پٹی پر کئی ایک ایسے ہوٹل بنے ہوئے ہیں جو آسمان کو باتیں کر رہے ہیں، کتنی منزلیں،
پیسے لے کر اس کو تو ریگولائز کر دیا حکومت نے، مسجدیں ان کو نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی قانونی سکون تھا بھی تو گورنمنٹ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 1 منٹ کے اندر وہ ریگولائز ہو سکتی ہے۔ وہ کسی بندے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی ذاتی ملکیت ہے نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کی حصے میں ہے جگہ۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان کس کے لیے ہوتی ہے؟ چلو جمہوریت کو دیکھ لیں آپ، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہ تو ان کا نعرہ ہے نا، لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے، تو یہ لوگوں کو آپ صلہ دے رہے ہیں۔ اولین فریضہ نماز ہے، انہوں نے اپنے پیسے دے کر لا کر ان کے لگا کر مسجد بنائی اور تم نے مسجد کو گرا دیا۔ اچھا اگر قانونی مسئلہ تھا تو رات کو گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دن گراتے نا، پھر دن کو گراتے نا۔ 50 مسجدوں کا نوٹیفکیشن کیا انہوں نے، 50 کا۔ اور یوسف سراج صاحب نے جو پیغام ٹی وی کے بہت بڑے ماشاءاللہ پرانے ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ فیصل مسجد بھی اس کے ٹارگٹ میں تھی، بڑی فیصل مسجد میں۔ اور فیصل مسجد کے قاری صاحب کو ٹیلی فون بھی آیا کہ ہم نے نوٹیفکیشن بھیجا تھا، ابھی تک گرایا کیوں نہیں اس کو؟ انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر جب عوامی پریشر آیا تو پھر اس کو واپس بھی لے لیا، 50 مسجدوں کا نوٹیفکیشن واپس بھی لے لیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ان مسجدوں کو ریگولائز کریں، آپ لوگوں کو خود سہولتیں دیں، اگر کوئی مسئلہ ہے سکون تو اس کو دور کرے، لوگوں کو تماشا نہ بنائے۔ انڈیا والے کہہ رہے ہیں دیکھو جی تم تو ہمیں کہتے ہو بابری مسجد گرا دی، تمہارے اپنے ملک اسلام آباد کے اندر راتوں رات مسجد گرا دی، یہ تعصب کیسے ہے؟ اور شرعی مسئلہ بھی ہے، حکمت بھی ہے نا۔ میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اے جناب بیت اللہ ہے نا، جنہیں لوگ حج عمرہ کرنے جاندے نے، انہوں نے اندازہ ہوئے گا کہ کچھ جگہ جتنے رحمت کا پرنالا گردا ہے نا، وہ جگہ اوپن ہے، تو ان کا نام ہے حتیم۔ اندر شاید یہ حکمت سی کہ میرے تہاڈے جیسے عام بندیاں نوں اللہ نماز پڑھن دا کوئی 2 رکعتاں پڑھن دا موقع اتنے دے دیندا ہے۔ وہ ایویں ہی ہے کہ جی میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا دل چاہند ہے میں اس حتیم نو بیت اللہ دی 4 دیواری دے اندر شامل کر دیاں، لیکن میں پھر سوچنا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے تیری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے تو لوگ کی کہیں گے؟ عام لوگوں نے تو پتہ ہی نہیں، وہ گلا کر کے دیکھو جی کوئی ٹھا دینا ہے، کوئی بنا دینا ہے، کوئی انہوں اندر شامل کر دینا ہے، کوئی باہر کر دینا ہے۔ آپ نے اس حکمت کے تحت اپنا ارادہ ہی ترک کر دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ حتیم اور بیت اللہ، تو چلو اگر کوئی مسئلہ تھا کوئی حکمت سے کام لے لیتے، لوگ باتیں تو نہ کرتے ہمیں۔ اور پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑی سی ہمت کیجیے ذرا، صبح کا ٹائم ہے، آپ کی آواز انشاءاللہ بڑی دور تک جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا لائیو چل رہا ہے، سعودی عرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں یہ لوگ اس کو سنتے ہیں، آواز جا رہی ہے۔ آپ اپنی آواز کو ذرا محبت پیار کے ساتھ پہنچائیے، اپنے درد دل کو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں اونچی بولے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کے نام پر ملک حاصل ہوا ہے، ہمیں اس نظریے کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے اور اللہ کے فضل سے نبی پاک کے فرمان کا نظریہ ہے، اس پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آخری بات، قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ جب اللہ فتح عطا کرے، اللہ اپنا ملک اور دیش عطا کر دے تو شکرانے کی دعا کیا ہے؟ اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں، باجے پکڑے ہوئے ہیں، توتیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور بے تہذیبی کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ ٹوں ٹوں ٹاں ٹاں پاں پاں، یہ رہ گئے قوم کے پاس۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرف مدد آ گئی، اللہ نے در مکہ فتح کر کے تھوڑی چولی بچ دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور انعام بھی کیتے ہیں کہ لوگوں نو تسی دیکھ رہے ہو، ایک دن ایسا سی کہ تسی کلے ہی بالکل دنیا دے اندر اعلان کرنے والے، اج اللہ دے فضل و کرم نال 10,000 دے قریب لوگ تھوڑا کلمہ پڑھنے والے فتح مکہ دی شکل اندر وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جماعتاں دیاں جماعتاں اسلام اندر داخل ہو رہی نے۔ اے میری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دی شکرانے دے طور تے تانوں چاہیے ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرو۔ یہ دعا کون سی بنتی ہے؟ سبحان اللہ وبی، بولیے ذرا سبحان اللہ وبی حمدہ، قرآن کا حکم ہے یہ۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کرو، یہ ہے استغفر اللہ۔ یہ دعا کون سی بنی؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ، پڑھیے ذرا۔ یعنی کہ یہ اپنا اللہ دیش دے، اپنا ملک دے دے، فتح عطا کر دے، تو شکرانے کی دعا قرآن نے یہ بیان کی ہے۔ آج من حیث القوم ہر بندے کو اس نعمت عظمیٰ کے شکر کے طور پر یہ دعا کرنی چاہیے۔ صدر پاکستان کرے، وزیر اعظم پاکستان کرے، چاروں پانچوں صوبوں کے جو سربراہ ہیں، وزیر اعلیٰ، وزرائے اعلیٰ، وہ یہ دعا پڑھے، ہر وزیر اس دعا کو پڑھے، ہر ایم این اے پڑھے، ہر ایم پی اے پڑھے، بلکہ ہر فرد قوم کا مرد بھی پڑھے، عورتیں پڑھے، بچے پڑھے، اتنی دعا پڑھے کہ رب راضی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں لے جائے، بلکہ بے شمار پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، چلتے پھرتے، دفتر میں، کاروبار میں، جہاں بھی آپ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس شکرانے دی دعا اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی ہے، اللہ نے نبی پاک کو حکم دیتا ہے۔ تو ویسے بھی اے لفظ اتنے عظیم نے، جڑا بھی بندہ اندہ ورد کر دے اللہ انہوں حلال دے رزق تو ویسے بھی مالا مال کر دیندے نے۔ حدیث پاک میں چاہتا ہے اے جڑا لفظ نے سبحان اللہ وبحمدہ، اتنا عظیم لفظ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے، ان دے نال اللہ صرف انسانوں نو نہیں بلکہ دنیا کائنات دی ہر چیز نو اللہ رزق عطا کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ اور استغفر اللہ دے پڑھن نال اللہ تے رحمتاں دی بہاراں لگا دیندا ہے۔ اللہ آسماناں تو اور زمین تو رزق دا اور اللہ اپنی رحمتاں دا رسول دا ذریعے پیدا کر دیندا ہے۔ اس بات تے سانو اے دعا کثرت نال پڑھنی چاہیے۔ آج دے سبق دا خلاصہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ انہوں شکرانے دے طور تے پڑھنے اور اللہ کو برکت دے سبول واسطے پڑھنے۔ دعا کرو اللہ مینوں اور تانوں نظریہ پاکستان نو سمجھ گئے تے اندے تے ڈٹ جان دی اور ان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ اگر نظریہ ہی باقی نہیں ہے تو پھر ملک کا مقصد کیا ہے؟ اس ملک کا تو مقصد وہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس ملک کے مقدر میں حقیقی معنوں میں اور عملی معنوں میں قرآن کا نفاذ کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ نبیوں نے اپنے ملکوں کے لیے دعا کی تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ سڑا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار
بڑے ہی سیاکار، بڑے ہی اوگنہار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار۔ اللہ سونے اپنی رحمت سب نو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ساڑے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اللہ جی اس ملک نو تا قیامت آباد فرما دے۔ اے میرے اللہ اس ملک نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد کر دے، کامیاب کر دے۔ اللہ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ عالم دنیا، عالم اسلام دی خیر فرما، خاص کر فلسطین اندر اللہ تو مظلومہ دی مدد فرما، ظالمان نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالمان عبرت دا نشان بنا دے۔ اللہ اپنے مظلوم بندیاں دی مدد فرما کے اللہ تو یہ ثابت کر دے کہ سپر پاور صرف تو ہے اور کوئی سپر پاور نہیں۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار نے اللہ اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تو قدرت رکھ لے، اللہ ساڑے جسمہ دے تو قادر بھی ہے، اللہ تو انہ دے مالک بھی ہے۔ اے میرے اللہ ساڑے جسمہ دے اندر ایک ایک وائرس نو، ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ سونیا ساڑے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اللہ ساڑیاں اکھاں نو، دل نو، دماغ نو، جگر نو، پھیپھڑیاں نو، ہتھاں پیراں نو، جسم دے ایک ایک عضو نو اللہ سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان اور صحت دی سلامتی عطا فرمانا۔ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ جب تک زندہ رکھنا، اے میرے اللہ اپنی توحید پر قائم رکھنا۔ جب بھی موت آئے اللہ سب نو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب نو معاف کر دے، جنت عطا کر دے۔ خاص کر ساڑے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما، جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین نو جنت چ اعلی مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچوں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں اکلے نے اللہ انہوں زندگی دا اچھا ساتھی نصیب کر دے۔ یا اللہ جڑے جوڑے بے اولاد نے اللہ اپنی رحمت نیک سالے نرینہ اولاد عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ بچے نو کامیاب کر دے، اللہ بیٹے بیٹیاں نو کامیاب فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جنہ دے بچے بچیاں جوان نے اللہ انہاں بچیاں اور بچیاں دے نصیبے اچھے فرما دے۔ اللہ سونیا والدین واسطے آسانیاں فرما دے، اچھے گھر اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی واسطے سکھ تے چین نصیب کرنا، مصیبتاں پریشانیاں آزمائشاں تو بچا کے رکھنا۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، تیرا قرآن کہندا ہے کہ فجر دے وقت جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے فرشتے بھی نازل ہوندے نے۔ اللہ تو سلا بیٹھنا قبول کر لے، چکے ہوئے ہاتھ قبول کر لے۔ اے میرے اللہ سانو سب نو حلال دا رزق عطا فرمانا، حرام تو بچا کے رکھنا، سود تو بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
जज़ाकल्लाहु खैरन फिद दुनिया वल आखिरह। अच्छा मैं पानी से थोड़ा जिहा चला के ना पानी फिर लिया, स्मैल जी महसूस हो रही बंद है, कूलर बंद है तो थलो ले आओ यार, थोड़ा चला के ले आओ। किस तरह कुर्सी के बैठ के मेरी कुर्सी से पहले गल तो कोशिश करो थले बहो, जे नहीं बह सकते तो फिर तकल्लफ करने की जरूरत नहीं, ऐसे गोडे नहीं हट सकते फिर सारे से बैठे हो उमें। हाँ तुम तो जमीन को फिर ले आते थल्ले बैठ जाए फायदा ना, कुर्सी के बैठ जाए। हाँ